الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر زہیب الرحمان اپنے نئے لیکچر اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج سے ہم بی ایس سی میکینکس کا چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایکولیبریم پرابلمس۔ اس چیپٹر سے متعلق یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ اس میں کچھ بنیادی کانسیپٹس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا میں، جس کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے۔ یہ ایک شارٹ سی چند منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن اس کا آخر تک دیکھنا مجھے پوری امید ہے کہ بہت زیادہ آپ کو اس چیپٹر میں فائدہ ہوگا۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہاؤ ٹو سالو ایکولیبریم پرابلمس، اس کی اسکیم کیا ہے، ٹیکنیک کیا ہے ایکولیبریم پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، یہ بتاتا چلوں کہ اس چیپٹر میں جو کویشچنز ہوں گے، کچھ کویشچنز ایکسٹرا آرڈنری لینتھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے خیال رکھنا ہے لینتھی کویشچنز ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بعض کویشچن ایک گھنٹہ تک بھی چل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بھی ٹیچر ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ٹیچر ہو جو سمجھا رہا ہوتا ہے کویشچن کو، جنرلی اس کا ٹائم سیکھنے والے کے، یعنی پیپر میں جب ایک اسٹوڈنٹ سالو کرتا ہے کہ ایک کویشچن کو، تو سمجھاتے ہوئے اس پہ 3 ٹائمز ٹائم زیادہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کویشچن پیپر میں 15 منٹ میں کر لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہاں اسے پڑھاتے ہوئے مجھے 3 ٹائم زیادہ ٹائم لگے اور جنرلی وہ 45 منٹ میں کور ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جنرلی نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ 3 ٹائم زیادہ ٹائم لیتا ہے اس اسٹوڈنٹ کی نسبت جو پیپر میں اس کویشچن کو تیار کر کے جاتا ہے۔ تو اگر اس چیپٹر میں کچھ کویشچن جو ہیں وہ 60 منٹس تک بھی چلے جاتے ہیں، تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں۔ کویشچن تھوڑے سے لینتھی ڈیفینیٹلی ہیں بھی لینتھی، تو وہ آپ 20 سے 22 منٹ کے اندر پیپر میں سالو کر لیں گے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کو وہ کویشچن آتا ہو، آپ نے چند دفعہ اس کویشچن کو اپنے ہاتھ سے کر کے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہو۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ لینتھی کویشچن پر مشتمل ہے، کچھ شارٹ کویشچن بھی موجود ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ان کویشچنس کو کرنا کیسے ہے۔ اوکے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کویشچن دیا ہوا ہوگا اس کی ڈائیگرام کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے۔ تو اس کا میں کیا لکھتا ہوں، انڈرسٹینڈ دی اسٹیٹمنٹ اینڈ ڈرا ڈائیگرام، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے، اینڈ ڈرا ڈائیگرام۔ دوسری چیز، آپ نے فورسز کو ریزالو کرنا ہے۔ ریزالو دی فورسز ہاریزونٹلی دوسرے لفظوں میں آپ نے ساری فورسز کو ریزالو کر کے اس کو equal to 0 کر دینا ہے along x axis۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا۔ تیسرا سٹیپ ہو سکتا ہے ریزالو دی فورسز ورٹیکلی، یعنی آپ ساری فورسز جو کہ ود ریسپیکٹ ٹو وائی ایکسس ہیں ان کو ریزالو کر کے ان کا سم لیں اور اس کو ایکویٹ کر دیں ایکول کے 0 کے، بیکاز پیپر میں ہر کویشچن میں دی ہوئی فورس جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ایکولیبریم میں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جو آپ نے کرنی ہے پہلے نمبر پہ، یہ تو ویسے جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جو کویشچن سالو کرنے کی پریکٹس اسکیم ہے وہ یہ 3 اسٹیپ ہے۔ ریزالو along x axis، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاریزونٹلی، پھر ریزالو ورٹیکلی، اور تیسرا ٹیک مومنٹ about an appropriate point۔ اب یہ جہاں پہ ہم نے یہ لکھ دیا appropriate point، تو یہ اس لیے لکھا کہ یہ ہر کویشچن کی نیچر کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔
जनरली जो रूल है वो ये है कि उस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिया करें जिसमें से ज़्यादा फोर्सेस पास कर रही हों। फिर रिपीट कर देता हूँ, जनरली उस पॉइंट में से मोमेंट लेनी चाहिए जिसमें से ज़्यादा या दूसरे शब्द में मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हों, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेना वो ज़्यादा क्वेश्चन को आसान कर देता है। तो ये 3 स्टेप आपने करने हैं। बाज़ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैंने डायरेक्टली इस स्टेप को छोड़ के इस फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व कर दिया, या बाज़ में डायरेक्टली मैंने मोमेंट ले ली, इस स्टेप को भी छोड़ दिया। उसकी रीज़न ये है, आपने ऐसे नहीं करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात। बाज़ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैं इस स्टेप को छोड़ रहा हूँ, बाज़ क्वेश्चंस में मैं इन दोनों स्टेप्स को छोड़ दूंगा और डायरेक्ट इस तीसरे स्टेप पे आ जाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से पता है कि, और मैंने बहुत दफ़े क्वेश्चंस किए हुए भी हैं, कि ये अगर मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा मैं इस स्टेप को छोड़कर अगले स्टेप पे चला जाता हूँ और उसको वर्टिकली रिजॉल्व करता हूँ। बाज़ औक़ात इन 2 नीचे वाले पॉइंट से 2 स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद मिलती है। बाज़ औक़ात इससे भी मदद नहीं मिलेगी, इससे भी मदद नहीं मिलेगी, तो अकेली मोमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड ये करूँगा, चाहे आप मेरा वीडियो और लेक्चर देख भी लें, आपने हमेशा इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना है। जब आप पहली दफ़ा इन क्वेश्चंस को ये वाला स्टेप करें, आप देखेंगे कि इसको आपने किया, जैसे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर आप इस पे आए, हो सकता है इससे भी आपको रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन आपने दोनों स्टेप्स करने ज़रूर हैं। करने क्यों हैं? आपको पता चल जाएगा कि इन 2 स्टेप के करने से एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगली दफ़ा आप जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन 2 स्टेप को करने का मुझे फ़ायदा नहीं है, या इनमें से इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा नहीं है, या इसका फ़ायदा नहीं है और इसका फ़ायदा है, या इसका फ़ायदा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी था। आपने स्कीम यही फॉलो करनी है, पहले फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है, फिर वर्टिकली रिजॉल्व करना है, और फिर अप्रोप्रिएट पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करनी है। एक लास्ट पॉइंट इस वीडियो में बताता चलूँ कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। ये पिछले चैप्टर में भी मैंने इसकी एक वीडियो अलग से बना के आपको डिटेल से बताया था। यहाँ एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और इसके अबाउट हम मोमेंट लेना चाहते हैं। एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इनकी मोमेंट्स कैसे लेंगे? ठीक है जी। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये होगा कि मोमेंट हम जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का, ये पहली फोर्स है F1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया। ठीक है जी। किसी तरह हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, फोर्स भी हमारे पास मौजूद है, मोमेंट निकल आई। अब ये मोमेंट प्लस होगी या माइनस होगी, ये अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस फोर्स को यूं पैरेलल में यहाँ पे ले आना है। ये जैसे मेरी ये कर्सर को देखते रहे, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट P की तरफ। ये मैं लेते हुए आया 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 और यहाँ पे जाके मैंने बिल्कुल पैरेलल में एक फोर्स ड्रॉ कर दी। ऑफ कोर्स ये फोर्स इस एज पे, इस ये कॉइन है, कॉइन सिक्का, इसको टकराएगी। जैसे ये कॉइन के इस बिल्कुल कोने पे टकराएगी तो क्या होगा, ये कॉइन इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम इस फोर्स को एक्ट करें तो
تو یہ کوائن کدھر جائے گا؟ کوائن سیدھا اوپر کی طرف موو کر جائے گا. اگر یہی فورس یہاں پہ آ کے ایکٹ کرے گی تو یہ اوپر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے یہ اس ڈائریکشن میں یعنی کلاک وائز ڈائریکشن میں ٹرن کر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس پرٹیکولر کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ فورس اس جگہ پہ ایکٹ کرے گی پہلے، تو جہاں پہ یہ سب سے پہلے ایکٹ کرے گی وہیں پہ ٹرننگ آئے گی. تو یہ ٹرننگ کیا آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے ہمارے پاس اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن. تو اس صورت میں مومنٹ کیا ہو جائے گی؟ پازیٹیو. اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں مومنٹ پازیٹیو ہوگی. اب یہ والی دیکھیں، یہ فورس آ رہی ہے یہاں پہ، اس کو میں اس طرح لے کے آیا پیرلل میں، اور جیسے یہاں پہ پہنچی تو اس کو میں نے ایسے ڈرا کیا، اور یہ فورس جب اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ کو ٹکرائے گی تو آف کورس یہ فورس اس طرف اس کو ٹرن کروا دے گی. تو یہ جو روٹیشنل فورس ٹرننگ آئے گی یہ بھی ہمارے پاس اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن ہے، تو یہاں پر بھی پازیٹیو ہو جائے گی مومنٹ. اور پھر یہ والی فورس ہے. اب اس فورس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی ہم یوں لے کے آتے ہیں، اس کے بالکل پیرلل میں لا کے پھر یوں ہم نے ڈرا کیا. تو جیسے ہی یہاں پہ ٹکرائے گی یہ فورس اس کوائن کو، تو یہ کوائن اس ڈائریکشن میں موو کر جائے گا. یہ کلاک وائز ڈائریکشن ہے تو اس کی مومنٹ نیگیٹو ہوگی. آئی ہوپ کہ اب آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ظاہر ہے یہ فورس سب سے پہلے اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی، جس پہ سب سے پہلے جس جگہ پہ یہ ٹچ کرے گی ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. یہ فورس اگر یہاں پہ ٹچ کرے گی تو آف کورس یہ کوائن اس ڈائریکشن میں موو کر جائے گا. لیکن ہم نے یہ فورس یہاں پہ تو نہیں آئے گی، یہ تو فورس پہلے یہاں پہ ٹچ کر جائے گی، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے مومنٹ کا بتانا ہے کہ اس کی ٹرننگ ایفیکٹ کیا ہوگا. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ اس طریقے سے جب آپ کریں گے یہ کویشچنس تو آپ کو انشاءاللہ اس کی صحیح سمجھ آ جائے گی. یہ بس چھوٹی سی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی. باقی کچھ اور پریکٹیکل چیزیں موجود ہیں بک میں، وہ آپ خود بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، لیکن یہ مین چیزیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے پہلے کویشچن میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تو جب تک کے لیے اجازت دیں.